السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب الارباب ومسبب الاسباب، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، لہ القوۃ جمیعا وہو شدید العذاب، اشہد ان لا الہ الا اللہ المحروم من عصاہ والخاسر من سلک غیر طریقہ، الذلیل من خضع لغیرہ، واشہد ان محمدا عبد اللہ ورسولہ وصفیہ من خلقہ وحبیبہ، اللہم صل علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کبیرا وکثیرا وطویلا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لاتعداد انگنت درود و سلام نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہوں۔ صدر ذی وقار، انتہائی قابل صد احترام علماء کرام اور سامعین محترم، حسب عادت سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرنا چاہوں گا، جس رب کائنات نے مجھے اپنے کیے ہوئے وعدے کو نبھانے کی توفیق بخشی ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی شارق شبیر صاحب کا، احباب جماعت کا، منتظمین پروگرام کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جنہوں نے آج کی یہ بزم سجا کر آپ دوستو احباب کو یہاں جمع فرما کر میری اور آپ کی ملاقات کا بندوبست کیا ہے۔ آپ جس جذبے اور ولولے سے یہاں تشریف فرما ہیں، میں بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا، خلوص دل سے اللہ سے میرے لیے یہ دعا فرما دیں کہ رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے، پھر میرے سمیت اپنے لیے بھی دعا فرما لیں کہ رب کائنات ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آپ مجھ سے قبل میری جماعت کے خطبہ، علماء، فضلاء،
شرفاء زعماء کے خطابات سماعت فرما چکے ہیں، میرے بعد بھی انشاءاللہ خطابات ہوں گے۔ میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے کوشش کروں گا کہ چند ایسی باتیں آپ سے کہہ جاؤں جو میرے لیے آپ کے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب بن جائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی دھرتی پر اپنے نظام کے نفاذ کے لیے کفر و عصیان کی تباہ کاریوں سے اپنی مخلوق کو بچانے کے لیے شرک و ضلالت کی تاریکیوں کو نور ایمان سے جگمگانے کے لیے ظلم و ستم کے آہنی پنجوں کو توڑنے کے لیے معصوم جانوں کو زندہ درگور کرنے والے ظالموں کو درس شفقت و الفت دینے کے لیے عفت و عصمت کے ڈاکوؤں کو عفت و عصمت کا محافظ بنانے کے لیے کالے گورے مال و دولت غربت و ناداری کے غلط امتیازات کو مٹانے کے لیے رب کائنات نے ایک عظیم انسان کو، ایک عظیم شخصیت کو، ایک عظیم معلم کو، ایک عظیم مبلغ کو، ایک عظیم رہبر کو، ایک عظیم رہنما کو، ایک عظیم پیشوا کو، ایک عظیم ہادی کو، ایک عظیم جرنیل کو، ایک عظیم قائد کو، ایک عظیم آقا کو، جس میں آدم کا خلق ہو، شیش کی معرفت ہو، نوح کا جوش تبلیغ ہو، ابراہیم کا ولولائے توحید ہو، اسماعیل کا احسار ہو، اسحاق کی رضا ہو، صالح کی فصاحت ہو، جناب لوط کی حکمت ہو، موسیٰ کا جلال ہو، ہارون کا جمال ہو،
جناب یعقوب کی گریہ زاری ہو، یونس کی اطاعت ہو، داؤد کی آواز ہو، ابراہیم کا صبر ہو، ایوب کا صبر ہو، جناب یوشع کا جہاد ہو، دانیال کی محبت ہو، الیاس کا وقار ہو، یوسف کا حسن ہو، یحییٰ کی غربت ہو، زکریا کی خاموشی ہو، جناب عیسیٰ کا زہد و تقوی ہو، ایسے شخص کو اللہ نے کجاہ رسالت سے مرصع فرما کے تاج ختم نبوت آپ کے سر پہ سجا کے آپ کو امام المرسلین بنا کے شفیع المذنبین بنا کے راحت المسکین بنا کے رحمت للعالمین بنا کے خاتم النبیین بنا کے آپ کو ساری کائنات کا سردار بنا کے اس کائنات میں مبعوث فرما دیا ہے۔ اب جب رحمت کائنات اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے تو آپ کی تشریف آوری کے بعد آسمان کے خالق و مالک نے اعلان کیا، او کائنات کے رہنے والوں، جس کو میں نے اس کائنات میں اتنی عظمتوں سے نواز کے مبعوث کیا ہے، اس کے آ جانے کے بعد اب کائنات میں کسی نبی کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ یہ پیغمبر اس عظمت سے اس کائنات میں تشریف لائے، فرمایا یہ آ گیا ہے، یہ لامثال ہے، خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، شکیل ہے، نیک ہے، پاک ہے، معصوم ہے، حیادار ہے، غیور ہے، بہادر ہے، مجاہد ہے، غازی ہے، فاتح ہے، رحم دل ہے، نرم دل ہے، منصف ہے، عادل ہے، راست باز ہے، وفادار ہے، قوی ہے، دانا ہے، لوب والا ہے، ملنسار ہے، خوش اخلاق ہے۔ یہ رسول خاتم پیغمبراں ہے، شکوہ تاجداراں ہے، فروغ دل ازاراں ہے، انیس دل فگاراں ہے، تب و تاب کوہ فراں ہے، بہار شبنم سطاں ہے، شباب نو بہاراں ہے، ممدوح دو جہاں ہے، کلا ہے بے کلاہاں ہے، رئیس جنود عرشیاں ہے، باعث رحمت فرشیاں ہے،
یہ جو آ گیا ہے یہ اشرف الانبیاء ہے، شاف روز جزا ہے، منبع رشد و ہدا ہے، پیغمبر رب ارض و سما ہے، محبوب کبریا ہے، حبیب خدا ہے، احمد مجتبی ہے، محمد مصطفیٰ ہے۔ پیغمبر تو پہلے بھی آتے رہے، نبی تو پہلے بھی آتے رہے، رسول تو پہلے بھی آتے رہے، کوئی صفی اللہ بن کے آیا، کوئی نجی اللہ بن کے آیا، کوئی خلیل اللہ بن کے آیا، کوئی ذبیح اللہ بن کے آیا، کوئی کلیم اللہ بن کے آیا، کوئی روح اللہ بن کے آیا، اور میرا محبوب جب آیا تو وہ حبیب اللہ بن کے آیا۔ لوگو، میرا یہ آنے والا پیغمبر صرف پیغمبر نہیں، یہ آنے والا صرف نبی نہیں، صرف رسول نہیں، اللہ پھر اور کیا ہے؟ فرمایا جہاں یہ پیغمبر ہے، رسول ہے، نبی ہے، وہاں میرا محبوب بھی ہے، وہاں اللہ کا محبوب بھی ہے۔ کتنا محبوب ہے، کتنا پیارا ہے، کتنا لاڈلا ہے۔ جاؤ حسان ابن ثابت سے پوچھو رضی اللہ تعالی۔ حسان ابن ثابت کہتے اللہ نے محبت کا حق ادا کر دیا۔ کیا کہا؟ وَشَكَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ۔ اے اللہ کی محبت دیکھو رحمت کائنات کے ساتھ، اللہ کا پیار دیکھو رسول ہاشمی کے ساتھ، پیغمبر کی محبت اللہ سے دیکھو۔ حسان کہتے ہیں عرش والے کو فرش والے سے اتنی محبت تھی کہ اس نے اس کا نام بھی اپنے نام سے نکالا ہے، اس نے اس کا نام بھی اپنے نام سے نکالا ہے۔ وہ محمود ہے، یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قربان جاؤں، کیسی محبت ہے، کیسا پیار ہے رحمت کائنات سے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، قرآن کریم کو پڑھیں، قرآن کریم کی ورق گردانی کریں، تمہیں پتہ چلے کہ رب کائنات نے رحمت کائنات سے کتنا پیار کیا ہے۔ آسمان والے کا قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، اگر عرش والے کو فرش والے سے بڑا پیار تھا تو اللہ کی قسم فرش والے کو بھی عرش والے سے بھی بڑا پیار تھا۔ اگر اللہ نبی سے پیار کرتا ہے تو نبی اللہ سے پیار کرتا ہے۔ کیسے پتا چلے گا؟ قرآن و حدیث کے اوراق کو پلٹنے سے پتا چلے گا، قرآن و حدیث کی ورق گردانی کرنے سے پتا چلے گا۔ اہل حدیثو خوش ہو جاؤ، اہل حدیثو راضی ہو جاؤ،
آسمان کے خالق و مالک نے تمہیں ایسا سچا اور سچا مسلک عطا کیا ہے کہ اللہ کی قسم تمہارے مسلک میں یا رب کا قرآن ہے یا محمد کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی میرا بھائی شاکر کہہ رہا تھا کہ آج ہمارے اسٹیج کو کیا بنا دیا گیا ہے. سیدنا جناب صدیق اکبر سے لے کے سید نذیر حسین محدث دہلوی تک اور سید نذیر حسین محدث دہلوی سے لے کر سید داؤد غزنوی تک اور سید داؤد غزنوی سے لے کر حضرت علامہ احسان الہی ظہیر تک اہل حدیث کے اسٹیج سے آواز آتی تھی یا رب کے قرآن کی آتی تھی یا محمد کے فرمان کی آتی تھی. آج کہانی قصوں کو ہمارے مسلک کا حصہ بنا دیا گیا. آج جگتوں کو ہمارے مسلک کا حصہ بنا دیا گیا ہے. سنو، مسلک اہل حدیث ہے کیا؟ دعوت اہل حدیث ہے کیا؟ پیغام اہل حدیث ہے کیا؟ صدا اہل حدیث ہے کیا؟ نکارہ اہل حدیث ہے کیا؟ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے. لوگوں نے سمجھا ہے کہ شاید مسلک اہل حدیث تبرہ بازی کا نام ہے، کسی کو رگیدنے کا نام ہے، کسی پہ کیچڑ اچھالنے کا نام ہے، بازاری زبان استعمال کرنے کا نام ہے، کسی امام کے قول کا نام ہے، کسی مفتی کے فتوے کا نام ہے. مسلک اہل حدیث کسی مولوی کی بات کا نام ہے. نہیں لوگو، آؤ تمہیں بتاؤں، دل کے دروازے کھولو، کانوں سے روئی کے بڑے نکالو، آنکھوں سے تعصب کی اینک اتارو. تمہیں بتاؤں کہ مسلک اہل حدیث کیا ہے. اور لوگوں، مسلک اہل حدیث نام ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول کی آواز کا. مسلک اہل حدیث نام ہے ترکت فیکم امرین کی صدائے دل نواز کا. مسلک اہل حدیث نام ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ کی پکار کا. مسلک اہل حدیث نام ہے لا تتبعوا خطوات الشیطان کے فرمان کا. مسلک اہل حدیث نام ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ کے نشان کا. مسلک اہل حدیث نام ہے ان الدین عند اللہ الاسلام کا. مسلک اہل حدیث نام ہے من یبتغی غیر الاسلام دینن کے اعلان کا. مسلک اہل حدیث نام ہے توحید کی ترویج کا، سنت کے عروج کا، حدیث کے تموج کا. مسلک اہل حدیث نام ہے شرک کے کلا کما کرنے کا، توحید کے پھیلانے کا. مسلک اہل حدیث نام ہے روایت کا، درایت کا، ثقافت کا، ہاں ندرت کا، ہدایت کا. مسلک اہل حدیث نام ہے ریاضت کا، عبادت کا، انابت کا، قناعت کا، ذہانت کا، فطانت کا، امانت کا، دیانت کا، صداقت کا، عدالت کا، استقامت کا، جرت کا، محبت کا، الفت کا. اور لوگوں، مسلک اہل حدیث نام ہے
قرآن کا، فرمان آقا ذی شان کا۔ اب مجھے بتاؤ بجلی دے بولٹ کم نے کہ تواڈے بھی کم ہی نے؟ تواڈے تے نہیں نا کم؟ تسی کیوں نہیں بول دے؟ روٹی کھا لیجئے کہ کھانی؟ تکبیر! تاجدار ختم نبوت! دو دفعہ کہنا زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت! زندہ باد زندہ باد! تاجدار ختم نبوت! زندہ باد زندہ باد! امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت قرآن کریم کھولیے، قرآن کریم کے اوراق کو پلٹیے، قرآن کریم کے صفحات کو کھولیے۔ آسمان والا مدینے والے سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، اے میرے محبوب تو فقط۔ عربی میں لفظ ہوتا ہے کا، کیا ہوتا ہے؟ کا لفظ کی طرف غور کرنا ذرا۔ عرش والا کہہ رہا ہے ما ودع، بولیے ذرا، ما ودع کا ربو کا وللآخرۃ خیر اللہ کا ولسوف یؤتی کا ربو کا ووجد کا۔ پڑھتے جائیں قرآن۔ علم نشرح لکا صدرہ کا، صدرہ ورفعنا لکا ذکرہ کا ووضعنا عنکا وزرہ کا۔ آسمان والا مدینے والے کے بارے میں کہہ رہا ہے کا۔ اب مدینے والے کی محبت کو بھی جوش آ گیا، اس نے کیا کہا؟ سبحانکا وبحمدکا وتبارکا اسمکا وتعالی جدکا غیرکا ایاکا نعبد و ایاکا نستعین۔ اللہم انا نستعینکا ونستغفرکا ونؤمن بکا ونتوکل علیکا ونشکرکا ولا نکفرکا۔ عرش والا بھی کا کر رہا ہے، فرش والا بھی کا کر رہا۔ کیا مطلب؟ مدینے والا کہہ رہا ہے میرا خالق تو، کیا کہہ رہا ہے؟ میرا خالق تو، میرا رازق تو، میرا قادر تو، میرا بگڑی بنانے والا تو، میرے نفع نقصان کا مالک تو، میرا حاجت روا تو، میرا مشکل کشا تو، میرا داتا تو، میرا دستگیر تو، میرا غوث اعظم تو، میرا غریب نواز تو، میرا رب نواز تو، میرا لجپال تو، میرا رنج بخش تو، میرا گنج بخش تو، پالن ہار تو، ساری کائنات کا پروردگار تو۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میرا مزمل تو، میرا مدثر تو، میرا طٰہٰ تو، میرا یاسین تو، میرا شمس تو، میرا ضحیٰ تو، میرا بشیر تو، میرا نذیر تو، ہاں اور میرا دائی تو، میرا سراجم منیرہ تو۔ کیا مطلب؟ تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ مدینے والا کہتا ہے عرش والے میرا معبود تو، عرش والا کہتا ہے جا میرا محبوب تو۔
اس نے کہا میرا معبود تو، اس نے کہا میرا محبوب تو۔ کائنات کے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کیا ہیں؟ بولو کیا ہیں؟ محبوب ہے۔ جاؤ صحیح مسلم کھولو، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ کائنات کا امام، کائنات کا رہبر، کائنات کا رہنما، کائنات کا پیشوا، کائنات کا مقتدا، ساری کائنات کا سردار مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھا ہوا ہے۔ کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ مسجد نبوی کے صحن میں، دائیں بائیں آگے پیچھے نبی کے دیوانے، نبی کے پروانے، نبی کے شدائی، نبی کے فدائی، نبی کے جانثار، نبی کے وفادار، نبی کے اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینی و دنیاوی مسائل اصحاب رسول کو بتا رہے۔ صحابہ اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کے چہرہ اقدس کی زیارت کر رہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں صحابہ جو اپنی نگاہوں سے رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کر رہے، اور وہ مسجد نبوی میں رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ میں کہتا ہوں وہ فرش پہ رسول اللہ کو دیکھ کے خوش ہو رہے تھے، ان کے چہرے کو دیکھ کر عرش پر اللہ خوش ہو رہا تھا۔ اللہ کتنا خوش ہوا، کتنا خوش ہوا۔ فرمایا میرے محبوب یہ تیرے دیوانے تجھے دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، ان کو کہو تمہارا خوش ہونا مجھے اتنا پسند آیا ہے، چہرے کو دیکھ کر خوش ہونا اتنا اچھا لگا ہے۔ لا تمس النار مسلمن رعانی اور رعا من رعانی، جاؤ اور تمہاری خوشی مجھے اتنی پسند آئی ہے، میں نے ہمیشہ کے لیے تمہاری آنکھوں پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا۔ آج ان صحابہ کو گالی دیتے ہو، آج ان صحابہ پہ تبرہ کرتے ہو، آج ان صحابہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہو۔ جن صحابہ کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ کائنات کے امام نے کہا تھا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَمَشْهَدُ رَجُلٍ مِّنْهُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَغْبَرُّ فِيهِ وَجْهُهُ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ أُمُرَهُ وَلَوْ أُمِّرَ أُمُرَ نُوحٍ۔ کائنات کے امام نے کہا لوگو میرے وہ ساتھی جو میدان جنگ میں میرے ساتھ تھے، اور میدان جنگ میں ساتھ ہونے کی وجہ سے میدان سے اڑنے والا گرد و غبار اڑ اڑ کے ان کے چہروں پر پڑ رہا تھا، فرمایا وہ گرد و غبار تو میرے صحابہ کے چہروں پر پڑ رہا تھا، وہ گرد و غبار ایک جانب یغبر فیہ وجہ خیر من عمل احدکم عمرہ، اور ان کے چہروں پر مڑنے والی مٹی ایک جانب، تم سب کی زندگی بھر کی عبادات ایک جانب۔ نبی نے ان کی نمازوں کا تذکرہ نہیں کیا، ان کے روزوں کا تذکرہ نہیں کیا، ان کے صدقات و خیرات کا تذکرہ نہیں کیا۔ آمینہ کے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ کے چہروں پر پڑنے والی مٹی ایک جانب، خیر من عمل احدکم عمرہ، اور تمہاری عمر بھر کی عبادات ایک جانب۔ تمہاری عمر بھر کی عبادت مل کے نبی کے صحابہ کے چہروں پر پڑنے والی مٹی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور یار تمہاری اور میری عمر کیا ہے؟ 50 سال؟ ادھر آواز سیٹ کرو، 50 سال 60 سال یا زیادہ سے زیادہ ہم جی لیں گے 100 سال۔ کائنات کے امام نے کیا کہا؟ وَلَوْ أُمِّرَ أُمُرَ نُوحٍ،
اور تمہیں جناب نوح جتنی لمبی عمر بھی دے دی جائے، اتنی لمبی عمر پا کے تم عبادت سے، اللہ کی عبادت سے زمین و آسمان کے درمیان جو خلا ہے اس کو پر کر دو، پھر بھی محمد کے صحابہ کے چہروں پر پڑنے والی مٹی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان صحابہ کو گالی دیتے ہو، ان صحابہ پہ تبرہ کرتے ہو، حیثیت کیا ہے؟ تمہارا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ آج تمہارے ایمان کی گواہی تمہارا باپ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تمہارے ایمان کی گواہی تمہارا پڑوسی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تمہارے ایمان کی گواہی تمہارے مقتدی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یارو صحابہ تو وہ ہیں جن کے ایمان کی گواہی، تقوی کی گواہی، طہارت کی گواہی، پاکیزگی کی گواہی، ذہالت کی گواہی، فطانت کی گواہی، امانت کی گواہی، دیانت کی گواہی، صداقت کی گواہی، شرافت کی گواہی، سخاوت کی گواہی، استقامت کی گواہی، شہادت کی گواہی اگر دیتا ہے یا عرش والا خدا دیتا ہے یا مدینے والا مصطفیٰ دیتا ہے۔ ان صحابہ کے ایمان کے کیڑے نکالتے ہو، ان صحابہ کو گالی دیتے ہو، خدا کا خوف کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو رب کائنات نے بڑی عظمتوں سے نوازا۔ اللہ اتنا خوش ہے صحابہ پہ کہ اللہ نے آسمان سے، خاموش ہو جائیں بھائی، کوئی بات نہیں، خاموش ہو جائیں، اللہ نے آسمان سے اعلان کیا، کیا کہا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور دنیا کے لوگوں سنو، ساری کائنات کے لوگ نبی کے صحابہ سے ناراض ہوتے ہیں، ہو جائیں، اللہ کہتا ہے میں اعلان کر کے کہتا ہوں میں محمد کے صحابہ سے راضی ہو گیا ہوں، اور اتنا راضی ہوا ہوں، اتنا راضی ہوا ہوں، کتنا راضی ہوا ہے؟ فرمایا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اتنا راضی ہوا کہ نبی سے کہا میرے محبوب اب یہ صحابہ تیری جماعت نہیں رہے بلکہ یہ تو میری جماعت بھی بن گئے ہیں۔ ان کی عظمت کے کیا کہنے، ان کی رفعت کے کیا کہنے، ان کو آج گالیاں دیتے ہو، ان پہ تبرہ کرتے ہو، ان پہ کیچڑ اچھالتے ہو، بات لمبی ہو جائے گی۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں۔ حسان کہتے ہیں کہ اللہ نے پیار کی انتہا کر دی ہے، نبی کا نام اپنے نام سے نکالا، نام سے۔ آپ ذرا اندازہ کریں کیسا نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کیسا نام اللہ نے عطا کر دیا ہے۔ نام تو پہلے پیغمبروں کو بھی اللہ نے عطا کیے ہیں، آدم بھی نام ہے، کیا معنی ہے اس کا؟ گندمی رنگ والا۔ نوح بھی نام ہے، کیا معنی ہے اس کا؟ آرام و سکون والا۔ ابراہیم بھی نام ہے، کیا معنی ہے؟ بڑے گروہ کا باپ۔ اسحاق بھی نام ہے، کیا معنی ہے؟ ہنسنے والا۔ یعقوب بھی نام ہے، یحییٰ بھی نام ہے، یوسف بھی نام ہے۔ ان کے معنی دیکھو اور جناب محمد کے نام کا معنی دیکھو، ان کا معنی کیا ہے؟ محمد کا معنی ہے تعریفوں والا۔ محمد کا معنی کیا ہے؟ تعریفوں والا۔ تعریفیں ہو رہی ہیں کہ نہیں؟ آج تعریفیں ہو رہی ہیں۔ 531 گاو بے میں آج تعریفیں ہو رہی ہیں کہ نہیں؟
اللہ کی قسم اپنوں میں تعریفیں، بیگانوں میں تعریفیں، یاروں میں تعریفیں، اغیاروں میں تعریفیں، سجنوں میں تعریفیں، دشمنوں میں تعریفیں، چھوٹوں میں تعریفیں، بڑوں میں تعریفیں، امیروں میں تعریفیں، غریبوں میں تعریفیں، چھوٹوں میں تعریفیں، بڑوں میں تعریفیں، کالوں میں تعریفیں، گوروں میں تعریفیں، تورات میں تعریفیں، انجیل میں تعریفیں، زبور میں تعریفیں، 127 صحیفوں میں تعریفیں، قرآن میں تعریفیں، عرشیوں میں تعریفیں، فرشیوں میں تعریفیں، نوریوں میں تعریفیں، ناریوں میں تعریفیں، ہرے ہرے انسانوں میں تعریفیں، حیوانوں میں تعریفیں، مکانوں میں تعریفیں، دکانوں میں تعریفیں، ہرے بازاروں میں تعریفیں، غاروں میں تعریفیں، ایوانوں میں تعریفیں، میدانوں میں تعریفیں۔ کیا پوچھتے ہو؟ رب ذوالجلال کی قسم ہے، اور پہاڑوں میں تعریفیں، ہاں کوہ ہمالیہ کی چوٹی پہ تعریفیں، سمندر کی عمیق گہرائیوں میں تعریفیں۔ ارے کیا پوچھتے ہو؟ آمینہ کے لال کے بارے میں تمہیں کیا بتاؤں؟ ہاں وادی گنگا کی وادیوں میں تعریفیں، امریکہ کے جنگلوں میں تعریفیں، نہیں، اور اذان میں تعریفیں، کلمے میں تعریفیں، اقامت میں تعریفیں، نمازوں میں تعریفیں، نہیں، عالم بالا میں تعریفیں، عالم ارواح میں تعریفیں، عالم برزخ میں تعریفیں، عالم عقبہ میں تعریفیں، عالم حشر میں تعریفیں، ہاں حوض کوثر پہ تعریفیں، اور جنت میں تعریفیں۔ اللہ کی قسم جدھر نگاہ مارے میرے محمد کی تعریفیں ہی تعریفیں۔ تعریفیں ہی تعریفیں ہیں، تعریفیں ہی تعریفیں ہیں۔ کیوں نہ ہو؟ محبوب کس کا ہے؟ بولو، محبوب کس کا ہے؟ اللہ کا۔ کتنا محبوب ہے؟ ایک اور انداز میں بتاتا ہوں۔ اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، ذاتی نام اللہ ہے، اور میرے محبوب کا ذاتی نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے 4 حرف ہیں، محمد کے بھی۔ جاؤ، میرے محبوب کو اللہ نے کیسی عظمتوں سے نوازا ہے، اللہ کے 4 حرف الگ کر دو، معنی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ کے 4 حرف الگ کر دو، معنی ختم نہیں ہوگا۔ اور میرے محبوب کے نام کے 4 حرف الگ کر دو، معنی پھر بھی ختم نہیں ہوگا۔ یقین نہیں آتا؟ آؤ میں بتاتا ہوں۔ اللہ نام ہے نا، قرآن کریم کہتا ہے اللہ لا الہ الا۔ اب اللہ کے الف کو جدا کر دو، پیچھے کیا رہ گیا؟ للہ۔ کیا رہ گیا؟ للہ۔ قرآن للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ جاؤ، زمین و آسمان کا مالک کون ہے؟ جاؤ، لام کو جدا کر دو، پیچھے لہو رہ گیا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض۔ زمین و آسمان کی بادشاہی کس کے پاس ہے؟ پیچھے ہے رہ گئی ہے۔ هو الحی القیوم۔ زندہ اور قائم رہنے والی ذات کون ہے؟ معنی ختم نہیں ہوا۔ میرے محبوب کی باری آئی، جاؤ آدم کے نام سے الف جدا کرو، معنی ختم۔ نو کے نام سے نون ختم کرو، معنی ختم۔ موسیٰ کے نام سے میم ختم کرو، معنی ختم۔ عیسیٰ کے نام سے عین ختم کرو، معنی ختم۔ دانیال کے نام سے دال ختم کرو، معنی ختم۔ زکریا کے نام سے زا ختم کرو، معنی ختم۔ اور میرے محبوب پیغمبر تیری عظمت پہ قربان جاؤں، محمد سے میم جدا کرو، باقی کیا رہے گا؟ حمد۔ کیا رہے گا؟ حمد۔ کیا معنی ہے؟ مجسمہ تعریف۔ کیا معنی ہے؟ مجسمہ تعریف۔ حمد سے بھی ہا جدا کر دو، پیچھے کیا رہ گیا؟ مد۔ مد کا معنی ہوتا ہے کھینچنے والا،
اور لوگوں کو نیکی کی طرف محمد کھینچنے والا ہے. مد سے بھی میم ختم کر دو، پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ دال الدال علی الخیر، اور لوگوں کو ہدایت کی راہ دکھانے والا ہے. آمینہ کے لال کا معنی ختم ہو سکتا؟ تمہیں کیا پتا، کیا علم، تمہیں کیا خبر؟ اللہ نے کیسا نبی عطا کیا ہے، اور جس نبی کے نام کا معنی ختم نہیں ہو سکتا اس کی نبوت بھی ختم. تمہیں کیا علم ہے کہ آمینہ کا لال کون ہے، رسول ہاشمی کون ہے، ساری کائنات کا سردار کون ہے؟ تمہیں کیا معلوم ہے؟ تو الزام لگاتا ہے وہابیوں کو کیا پتا ہے، وہابیوں کا کیا علم ہے نبی کی شان کا؟ یہ تو کہتے ہیں بڑے بھائی جیسا ہے. اللہ یعوذ باللہ، استغفر اللہ. ہمارا مسلک تو یہ ہے، زمین و زمان ایک طرف، زمین و زمان، مکین و مکان ایک طرف، شجر و حجر ایک طرف، بر و بر ایک طرف، نباتات ایک طرف، جمادات ایک طرف. نہیں، اوپر چلیں، بیت المعمور ایک طرف، بیت اللہ ایک طرف، بیت المقدس ایک طرف، ابراہیم خلیل ایک طرف، اللہ کی قسم، اور سارے نبی ایک طرف. مجھے کہنے دو، زاہدین ایک طرف، عابدین ایک طرف، مواحدین ایک طرف، مجاہدین ایک طرف، مورخین ایک طرف، مؤلفین ایک طرف، محدثین ایک طرف، مفسرین ایک طرف، محققین ایک طرف، مفسرین ایک طرف، اور میں کہتا ہوں خدا کی ساری خدائی ایک طرف، آمینہ کے لال کی مصطفائی ایک طرف. خدا کی ساری خدائی مل کے محمد کی مصطفائی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جاؤ، ہم کہتے ہیں حضرت آدم کا بڑا مقام ہے، بڑی شان ہے کہ وہ صفی اللہ ہے، وہ ابو البشر ہے، وہ اللہ کا پہلا نبی ہے، وہ انسانیت کا بابا ہے. لیکن دیکھ، وہ عرش سے فرش پہ آ رہا ہے، اور رب کا محبوب فرش سے عرش پہ جا رہا ہے. اس کو اتار کر خلافت دے رہا ہے، اس کو بلا کر امامت دے رہا ہے. کیا مطلب ہے؟ یاد رکھو، خلیفہ پیچھے ہوتا ہے، امام آگے ہوتا ہے. امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے کیا کہنے. اگر ابراہیم کو کہا تو جد الانبیاء ہے، مجدد الانبیاء ہے، تو خلیل اللہ ہے، تو میرے آقا کو کیا کہا؟ تو امام الانبیاء ہے، تو محبوب کبریا ہے، تو حبیب خدا ہے. وہ خلیل اللہ ہے، یہ حبیب اللہ ہے. سنو، خلیل اللہ سے سب کچھ مانگا جاتا ہے. خلیل اللہ سے سب کچھ بولو، خلیل سے سب کچھ مانگا جاتا ہے، اور حبیب کو سب کچھ دیا جاتا ہے. خلیل سے سب کچھ، رب نے کہا جان دو، اللہ حاضر ہے. مال دو، حاضر ہے. اولاد دو، حاضر ہے. گھر دو، حاضر ہے. وطن دو، حاضر ہے. خلیل سے سب کچھ مانگا جاتا ہے، اور حبیب کو سب کچھ دیا جاتا ہے. اللہ کہتا ہے محبوب سوال تو کر، جواب میں دوں گا. مانگ تو، عطا میں کروں گا. خواہش تو کر، پوری میں کروں گا. میرے نبی نے خواہش کی، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، پیشانی آسمان کی طرف اٹھی. ابھی دل میں خواہش ہی پیدا ہوئی تھی،
آسمان والے نے نگاہ نیچے آنے سے پہلے نبی کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا تھا۔ تمہیں کیا پتا ہے کہ امام کائنات کا مقام کیا ہے؟ کائنات کا امام بیت اللہ کے سین میں کھڑا۔ اللہ، بیت المقدس میں بندہ نماز ایک پڑھے تو 1000 کا ثواب ہے، تو یہاں کیا ہے؟ فرمایا محبوب بتا تو کیا چاہتا ہے؟ اللہ تو دلوں کے حالات جاننے والا۔ فرمایا محبوب خوش ہو جا، تو اور تیری امت پڑھے گی 1 ثواب 1,00,000 کا عطا کروں گا۔ دیکھ میرے آقا کا مقام، میرے آقا کا مرتبہ، میرے آقا کی شان، میرے آقا کی رفعت، میرے آقا کی معرفت و بلندی تجھے کیا پتا ہے؟ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا عزت دی ہے، کیا رفعت دی ہے، کیا معرفت و بلندی دی ہے، مجھے کہنے دو۔ اللہ نے تو نام ہی ایسا دیا ہے، اللہ کی قسم جس کا معنی ختم ہو سکتا نہیں۔ نبوت کیسے ختم ہوگی؟ نبوت ابھی بڑی پیچھے پڑی ہے۔ نام دیکھ، اس پیغمبر کی عظمت کا مقابلہ کون کرے گا؟ وہ تو سیرت میں بھی اعلیٰ، صورت میں بھی اعلیٰ، وہ تو کردار میں بھی اعلیٰ، اطوار میں بھی اعلیٰ، عادات میں بھی اعلیٰ، خیالات میں بھی اعلیٰ، نظریات میں بھی اعلیٰ، سوچ میں بھی اعلیٰ، فکر میں بھی اعلیٰ، غزوات میں بھی اعلیٰ، بنات طیبات بھی اعلیٰ، ازواج مطہرات بھی اعلیٰ، اس کے اصحاب بھی اعلیٰ، احباب بھی اعلیٰ۔ کیا پوچھتا ہے؟ رب ذوالجلال کی قسم ہے، اس کی خلوت بھی اعلیٰ، جلوت بھی اعلیٰ، عبادت بھی اعلیٰ، ریاضت بھی اعلیٰ، انابت بھی اعلیٰ، قناعت بھی اعلیٰ، گفتگو بھی اعلیٰ، جستجو بھی اعلیٰ، گفتار بھی اعلیٰ، رفتار بھی اعلیٰ۔ اس کے بارے میں کیا پوچھتا ہے؟ اس کا قرآن بھی اعلیٰ، شان بھی اعلیٰ، جمال بھی اعلیٰ، کمال بھی اعلیٰ، دن بھی اعلیٰ، رات بھی اعلیٰ، اور اس کا مقام بھی اعلیٰ۔ اللہ کی قسم میرے محبوب کا نام بھی اعلیٰ، اس کی عظمت۔ تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر، اس مصطفیٰ، اس اس کا کیا پوچھتے ہو؟ کبھی میں نے اور آپ نے آج اپنی محبتوں کا جائزہ لیا ہے؟ اپنی محبتوں کو دیکھا ہے؟ اور جن کا سچی محبت تھی، جاؤ تذکرۃ المحدثین کو پڑھو، تیونس کا رہنے والا ہے یہ شخص، یہ محدث۔ کہاں کا رہنے والا ہے؟ تیونس کا۔ کنیت ابو البرکات ہے، لقب ام ایمن ہے، نام محمد ہے۔ کچھ عرصہ تیونس میں رہنے کے بعد قاہرہ میں آ گیا، مصر میں رہنے کے بعد پھر مدینہ طیبہ پہنچ گیا، پھر یہیں پہ اس نے سکونت اختیار کی، یہیں یہ فوت ہوا۔ اس کی محبت کا عالم دیکھو، اس کا اپنا نام محمد تھا، اس کے باپ کا نام محمد تھا، اس کے دادا کا نام محمد تھا، اس کے پردادا کا نام محمد تھا، اور میں نے ترتیب سے پڑھا ہے 14 پشتوں میں اس کا نام محمد ہی چلی جاتا ہے، 14 پشتوں میں۔ آج ہماری محبت کیا ہے؟ مولوی جی کو نہ دسو، محمد رکھ لو، اوے پرانا ہو گیا، کو اور دسو، ابو بکر رکھ لو، یہ بڑے لوگوں نے رکھا ہوا ہے، عمر، عثمان، علی رکھ لو، عبداللہ، عبد الرحمن رکھ لو۔ اور مولوی جی اسی پڑھے لکھے سمجھ کے تو اڈے کو آئے ہیں، کوئی نواں دسو۔ من کہاں یاد آئے شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ صاحب رحمت اللہ تعالی۔ صبح درس کے بعد مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آ گیا، مولانا مجھے اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے۔ کہا اچھا مبارک ہو، مولانا کوئی نام بتائیں۔ آپ نے یہ نام بتائے، عبداللہ رکھ لو، عبد الرحمن رکھ لو، محمد، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رکھ لو۔ کہنے لگا مولانا میں آپ کو بہت بڑا عالم سمجھ کے آیا ہوں، کوئی نیا نام بتائیں، ایسا نام بتائیں جو کسی نے نہ رکھا ہو۔
مولانا فرمان لگے پھر ابلیس رکھ لے، یہ کسی نے نہیں رکھا، یہ نیا نام ہے۔ یہ تو ہماری محبت ہے رسول اللہ کے ساتھ، ان کی محبت دیکھو، 14 پشتوں میں نام محمد چل رہا ہے۔ اور میں نے قاضی ایاز کی کتاب الشفا میں پڑھا ہے، قاضی ایاز نے لکھا ہے ان مالک سمیت اہل مکہ تھا، مالک کہتے ہیں میں نے اہل مکہ سے سنا، یقولون وہ کہتے تھے کیا، ما من بیت وفیہ اسم محمد، اور لوگوں جس گھر میں محمد نامی کوئی شخص موجود ہو، جس گھر میں محمد نامی کوئی شخص موجود ہو، الا نما والروزے کو والروزے کا جیرانہم، اور لوگوں خوش ہو جاؤ، جس گھر میں محمد نامی شخص موجود ہوتا ہے اس گھر سے کبھی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ختم نہیں ہوتی ہیں، اللہ اس گھر والوں کو بھی رزق دیتا ہے، صرف ان کو نہیں، والروزے کا جیرانہم، ان کے پڑوسیوں کو بھی نواز دیتا ہے، ان کے پڑوسیوں کو بھی دے دیتا ہے۔ آج کہاں چلی گئی محبت؟ آج ہماری محبت انگوٹھے چومنے تک محدود ہو گئی، آج ہماری محبت سبز پگڑیاں باندھنے تک محدود ہو گئی، آج ہماری محبت جھنڈیوں تک محدود ہو گئی، آرائشی دروازے بنانے تک محدود ہو گئی، آج ہماری محبت نعروں تک محدود ہو گئی، جلسوں تک محدود ہو گئی۔ اور لوگوں اللہ کی قسم ان کو دیکھو یہ کس طرح جناب محمد سے محبت کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں نے سمرقند کا ایک واقعہ پڑھا ہے تذکرۃ المحدثین میں، انہوں نے لکھا سمرقند کے اندر ایک قبرستان ہے جس کا نام ہے تربۃ المحمدیین، انہوں نے محمد کے نام پر قبرستان بنایا ہوا ہے، اور اس قبرستان میں صرف وہ دفن ہو سکتا ہے جس کا نام محمد ہو۔ ان کی محبت دیکھو، فقہ کی چوٹی کی کتاب ہے ہدایہ، مدرسوں میں ہمیں پڑھائی جاتی ہے، اس کا مصنف فوت ہو گیا، تقوی میں، طہارت میں، عبادت میں بڑا مشہور ہے، یہ فوت ہو گیا، لوگوں نے کفنانے اور دفنانے کے لیے اس کو چارپائی پہ لٹایا، لے کے جا رہے اور اس قبرستان کے باہر لے جا کے رکھ دیا، انہوں نے قبرستان میں داخل نہیں ہونے دیا، کیوں؟ اس کا نام محمد نہیں تھا، اس قبرستان میں کہا صرف وہی دفن ہو سکتا ہے جس کا نام محمد ہو۔ ان کی محبتوں کا اندازہ تو کرو، ان کے پیار کا اندازہ تو کرو۔ اور لوگوں اللہ نے اپنے نبی کا نام اپنے نام سے نکالا ہے، اس کا معنی ختم ہو سکتا؟ بولو ختم ہو سکتا؟ نہیں ختم ہو سکتا۔ اگر نام کا معنی ختم نہیں ہو سکتا تو نبوت ختم ہو سکتی ہے؟ کون سمجھائے ان بے وقوفوں کو جو آج امام کائنات کی ختم نبوت پہ ڈاکے ڈال رہے، جو آج منکرین ختم نبوت کے لیے چور دروازے کھول رہے، جو آج منکرین ختم نبوت کے لیے راہیں ہموار کر رہے، سن لو، اذان الہی شہیر کے روحانی فرزندوں کا پیغام سن لو، رب ذوالجلال کی قسم ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا نظریہ یہ ہے، ہماری سوچ و فکر یہ ہے، زمین و آسمان کا نظام درم برم ہو سکتا ہے، چاند و سورج بے نور ہو سکتے ہیں، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں، سمندروں میں آگ لگ سکتی ہے، لیکن سن لو اب قیامت تک نبوت نہیں آ سکتی، نبوت نہیں
نہیں آ سکتا. آنے دو گے؟ آہستہ بولو کسی کو پتہ نہ لگے. نئی نبوت آنے دو گے؟ کسی منکرین ختم نبوت کو نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے دو گے؟ کائنات کے رب کی قسم ہے، اہل حدیث کٹ جائے گا، اہل حدیث مٹ جائے گا، اہل حدیث مر جائے گا، لیکن اپنی زندگی میں ختم نبوت پہ آنچ نہیں آنے دے گا. اور اہل حدیث ختم نبوت کے لیے مرنا اور مٹنا سعادت سمجھتا ہے. سمجھتے ہو سعادت؟ ہم لڑیں گے انشاءاللہ ختم نبوت کے لیے. آہستہ انشاءاللہ کہو. ہم لڑیں گے ختم نبوت کے لیے. کبھی نذیر حسین محدث دہلوی بن کے، کبھی محمد حسین بٹالوی بن کے، کبھی قاضی سلیمان منصور پوری بن کے، کبھی جعفر تھانیسری بن کے، کبھی ابو الحسن سیالکوٹی بن کے، کبھی حافظ عبد المنان وزیر آبادی بن کے، کبھی عبد الجبار غزنوی بن کے، کبھی حافظ محمد لکھوی بن کے، کبھی دنیا کو بتاؤ ہم لڑیں گے محمد بشیر شاہ سوانی بن کے، ثناء اللہ امرت تشری بن کے، مولا امیر سیالکوٹی بن کے، ہم لڑیں گے داود غزنوی بن کے، اسماعیل سلفی بن کے، عبد القادر روپڑی بن کے، ابراہیم کمیر پوری بن کے، محمد رفیق مسروری بن کے، محمد یحییٰ گوندلوی بن کے، ہم لڑیں گے شیخ الحدیث محمد عبداللہ بن کے. اور اہل حدیث و عزم کر لو ہم ختم نبوت کے لیے لڑیں گے علامہ احسان الہی ظہیر بن کے. لڑو گے؟ ختم نبوت کے لیے مرو گے؟ ہم تو اعزاز سمجھتے ہیں. حبیب بن زید انصاری صحابی کو جب گرفتار کیا گیا تو قاصد بن کے آیا ہے رسول اللہ کا. پڑھو الاستیاب کو، اسد الغابہ کو، طبقات ابن سعد کو، ابن کثیر کی البدایہ ون نہایہ کو. قاصد بن کے گیا، خط دیا. اس نے کہا اس کو نبی مانتا ہے، اس کے ساتھ مجھے مانتا ہے کہ نہیں؟ کہا نہیں مانتا. کہا اس کو مانتا ہے، مجھے کیوں نہیں مانتا؟ پتہ ہے کیا کہا تھا حبیب نے؟ حبیب بن زید انصاری صحابی نے کہا تھا، اس نے کہا اور مسلمہ کذاب، میرے سینے میں دھڑکنے والا دل چھوٹا سا ہے، اس دل میں جب سے محمد کی محبت آئی ہے کسی اور کی گنجائش ہی باقی نہیں رہی. تجھے تو تب مانیں گے یہاں گنجائش ہوگی تو. اور یہ صحابی ہے، وہابی کی بات نہ سنا دوں. میرے مرشد و مخدوم حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ لاہور جناح ہال میں تقریر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، لوگوں ہمیں گالیاں دے لو، ہمیں برا بھلا کہہ لو، جو جی میں آئے کہہ لو، لیکن ہماری بات سن لو. ہم کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں ہم نے کہا لوگوں ہمارے پاس دو ہی چیزیں ہیں. کتنی چیزیں ہیں؟ کتنی؟ کون کون سی بلا؟ ایک سر ہے اور ایک دل ہے. حضرت علامہ فرماتے ہیں لوگوں جو جی چاہے کہہ لو، ہم نے سر عرش والے کو دے دیا ہے، دل مدینے والے کو دے دیا ہے. اب ہمارا سر عرش والے کے علاوہ کسی غیر اللہ کے آگے جھک سکتا؟ ہمارے دل میں اس کے علاوہ، مدینے والے کے علاوہ کوئی بس سکتا؟ ہم تو گلی گلی کہتے ہیں، کوچے کوچے کہتے ہیں، نگر نگر کہتے ہیں، بستی بستی کہتے ہیں. کیا؟ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں. وہابیوں کے دل کا طواف کر، اس میں صرف حضور رہتے ہیں. ہمارے دل میں کسی اور کے لیے جگہ موجود نہیں. مر جانا گوارا. اس نے کہا مار دیے جاؤ گے.
کہا مر جانا گوارا ہے، لیکن آپ کو ماننا گوارا نہیں ہے۔ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی نے کیا کہا؟ صحابی رسول نے کیا کہا؟ میں چھوڑنے لگا ہوں۔ آ گیا امیر معاویہ ابو بکر صاحب آ گئے۔ اب بتلاؤ، امام کائنات کی ختم نبوت کی آواز کو بلند کرنے کے لیے مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی کے کندھے سے کندھا ملا کے، قدم سے قدم ملا کے، میدان میں آ کے دنیا کو بتانے کے لیے تیار ہو کہ اہل حدیث کٹ جائے گا، مٹ جائے گا، مر جائے گا، اپنی زندگی میں ختم نبوت پہ آنچ آنے دے گا۔ ختم نبوت کے نعرے لگاؤ گے، ختم نبوت کی تاریخ کو آگے بڑھاؤ گے، کتاب و سنت کا اس ملک میں گلگلہ مچاؤ گے، نبی کی ختم نبوت کا پرچم لہراؤ گے۔ پھر میں پیغام دے کے جا رہا ہوں، اے دشمن رسول، اس جہاں سے تیرا نام مٹا کے چھوڑیں گے۔ آہستہ کہو انشاءاللہ، اور دنیا کو پتا چلے مجاہدو تمہارا، اے دشمن رسول، اس جہاں سے تیرا نام مٹا کے چھوڑیں گے۔ تو بھاگ کہاں تک بھاگتا ہے، تجھ کو گرا کے چھوڑیں گے۔ تیرے تعاقب میں ظالم ہر حد تک جا کے چھوڑیں گے، اور ختم نبوت کا پرچم ہر سو لہرا کے چھوڑیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب